سیٹھی صاحب آپ کچھ مقامی معاملات کی طرف آتے ہیں، اور کل آپ نے مجھ سے اچانک سوال پوچھ لیا، حالانکہ سوال پوچھنا میرا کام ہے. آپ نے مجھے کہا کہ ایک شخص جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے مذاکراتی عمل میں، وہ کون ہے؟ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ سوال آپ پوچھ رہے تھے. میں نے جو جواب دیا انہیں کی اہمیت آج کھل کر سامنے آئی ہے، وہ ہے بشریٰ بی بی. بشریٰ بی بی کے حوالے سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے وہ سیاسی عمل میں ایکٹیو ہوئی، جیسے آپ نے بتایا ایک دم سے انہوں نے لیڈ کیا لانگ مارچ کو، اور پھر اس کے بعد اب وہ جو قانونی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور انہوں نے 2 شخصیات ایسی ہیں ذرائع کے مطابق جن کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ وکلا کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کو رپورٹ کریں گی. ادھر شیر افضل مروت صاحب وکلا کے آڈٹ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے اس کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروانے کے بارے میں بھی بشریٰ بی بی نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں. تو بشریٰ بی بی اگر لیڈ کرتی ہیں ان سارے معاملات کو تو کیا پاکستان تحریک انصاف نکل سکے گی گرداب سے، یا مزید پھنس جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں نکل جائے گی. نکل جائے گی. اچھا، کیوں؟ اب آپ ابھی مجھے پوچھ رہی تھی کہ کیا بشریٰ بی بی ڈارک ہارس ہے یا ٹروجن ہارس ہے؟ یہ آف دا کیمپ بات ہوئی تھی. ڈارک ہارس اور ٹروجن ہارس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ڈارک ہارس وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر توجہ نہ دی جائے، ریس ہو رہی ہے، پیچھے سے کوئی ایسا گھوڑا جس کے اوپر کسی نے بیٹھے نہیں لگائی وہ نیچے سے آ کے اور جیت جائے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑا پہچانا ہی نہیں، ڈارک ہارس. باقی گھوڑے کچھ چٹا آپ کے گھوڑا تو باقی سب ادھر دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے ڈارک ہارس آ کے بازی لے گیا. ٹروجن ہارس یہ گریک میتھولوجی کا ہے کہ ٹروجن ہارس ایک لکڑی کا بہت بڑا گھوڑا بنایا تھا اور وہ ایک شہر میں لے گئے اور اس گھوڑے کے اندر فوج تھی. اچھا، اتنا بڑا گھوڑا بنایا تھا. تو گھوڑا جب شہر میں آ کے کھڑا کر دیا گیا تو جو شہر والے لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہ جو گھوڑا آیا ٹھیک ہے، انہوں نے لے کے آئے ہیں ایز اے آفرنگ ٹو دا. رات کے اندھیرے میں گھوڑے کی کھلا اور ان کے جو سپاہی تھے یا گلیڈیٹرز تھے وہ نیچے اترے اور انہوں نے حملہ کیا اور جیت گئے. تو اسے کہتے ہیں کہ ٹروجن ہارس. تو اب بشریٰ بی بی ٹروجن ہارس ہیں یا ڈارک ہارس ہیں؟ اچھا، پی ٹی آئی سمجھتی ہیں کہ وہ ڈارک ہارس ہے. اچھا، کچھ ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹروجن ہارس ہے. اچھا، تو اب میرا خیال ہے کہ توجہ دینی چاہیے گھوڑے پہ، ڈارک ہے یا ٹروجن ہے. اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ انہوں نے تو اب اپنے واضح کر دیا اور دن بدن وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. اینڈ اب وہ پہلے وہ لیڈ کر رہی تھی، گنڈاپور صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو گئے. اس وقت بھی انہوں نے وکلا حضرات کے اوپر خصوصاً ایک اسپیشل ایک لیڈنگ وکلا ہیں، وکیل ہیں جن کے بارے میں راجہ صاحب کو بھی انہوں نے تھوڑا سا تو میں ہوگی، جس سے راجہ صاحب ریزائن کر گئے پھر واپس آ گئے. تو بشریٰ بی بی از ناؤ کمنگ ان چارج. اور یہ جو تھا نا کہ ایک گروپ ہے گنڈاپور صاحب کا، ایک گروپ ہے بشریٰ بی بی کا، اور ایک گروپ ہے بہنوں کا، علیمہ خانم صاحبہ. تو وہ سارے گروپ فارغ ہو رہے ہیں، صرف اب ایک ہی رہ جائے گا، دیٹ از بشریٰ بی بی. اینڈ شی از ٹیکنگ کنٹرول اینڈ شی از دی اونلی ون جن کا ایکسیس ٹو عمران خان، جب چاہیں وہ ایکسیس کر سکتی ہیں عمران خان کو. اور عمران خان سوائے ان کے کسی اور کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، اعتماد نہیں ہے سوائے ان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی ول پلے ناؤ اے ویری امپورٹنٹ رول. اچھا، ویری امپورٹنٹ رول. اور وہ رول 2 قسم کا ہو سکتا ہے، لگے گا ایک، ہو سکتا ہے دوسرا ہوگا کیا، وہ اس سے پتہ چلے گا ڈارک ہارس ہے یا ٹروجن ہارس. اچھا، وہ یہ ہے کہ اب خان صاحب کو کون منائے گا، کیونکہ منانا تو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ایسے ہی سلسلہ چلے گا. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ فیل ہو گئے، کمزور ہو گئی یہ پارٹی، ڈویژنز ہو گئی ہیں. اب بشریٰ بی بی از ٹیکنگ چارج. ڈویژنز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر کسی نے چارج لینا ہو نا تو پہلے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کر کے پھر ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہ سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے اوپر سب رضامند ہو جاتے ہیں. اینڈ ہو بیٹر دین بشریٰ بی بی، بیکاز عمران خان صاحب نے مہر لگائی ہوئی. تو بشریٰ بی بی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ میں تو سیاست میں ہوں ہی نہیں، میں تو ایک گھریلو بیوی ہوں. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ گھریلو سے لوگ شی از ناؤ اے پالیٹیشین اینڈ شی از عمران's رائٹ ہینڈ مین.
مین میں نے کہہ دیا, وومن ون وومن آرمی ہے وہ مین. تو اب آئی تھنک تیاری کریں آپ کہ اب گنڈا پور صاحب کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا, اب جو وکلا حضرات باتیں کرتے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایز وی موو فارورڈ سب سے زیادہ اہمیت بشرا بی بی کی ہوگی, اور وہی اب بیانیہ بنائیں گی, ٹھیک, وہی آپ خان صاحب کی پارٹی کو لیڈ کریں گی ان دی ایبسنس آف خان صاحب. ٹھیک ہے, لیکن پس پردہ جو مذاکرات تھے ان کے بارے میں قیاس رائے یہ کی جا رہی تھی کہ وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. میں آپ کو پہلے دن سے کچھ کہہ رہا ہوں, تھوڑا شرمندہ ہوتا ہوں ریپیٹ کرنے میں کہ میرے تھی نہ کوئی جن بھوت آ جان, میں ڈر ہی لگتا رہتا ہے, کیا پتہ پہلے سے ہی ہو آپ کے ساتھ. تو اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا, بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بشرا بی بی ول بی برج. بشرا بی بی کین پلے دا رول آف اے برج. یہ جو کرائسس چل رہی ہے نا, اس کو ریزالو کرنے کے لیے, آگے جانے کے لیے بشرا بی بی ول بی ویری امپورٹنٹ. پل کا کردار ادا کریں گی, پش نہیں کریں گی. پل. اچھا, لیکن ایسے میں وہ جو پش ہوا نا پہلے, ہاں, وہ شاید پل ہی تھا. وہ یہ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, تو پش لگ رہا تھا نا پہنچو ڈی چوک, تو وہ نتیجہ کی نکلیا, پل نہیں بنیا نا, پل نہیں بنیا, سمجھے نا, پل بیک, ہاتھ میں آگے اختیارات اور معاملات. اور تو اس لیے آئی تھنک اس سے زیادہ بات مناسب نہیں ہے کرنی, بٹ لک آؤٹ فار بشرا بی بی. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ویک کو اگر ہم دیکھیں تو تیسری میٹنگ ہونی ہے مذاکراتی کمیٹیوں کی آپس میں, اور اس میں تحریری مطالبات دینے پڑیں گے, کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کے مطابق 12 دن میں 1 انچ معاملات آگے نہیں بڑھے. تو لکھ کے کیوں نہیں دے رہی پاکستان تحریک انصاف؟ یار تحریک انصاف کوئی پارٹی ہے؟ کوئی پارٹی تو نہیں ہے نا. اب وہ خان صاحب نے جو ان کو کہنا تھا کہہ دیا ہوا ہے, مگر ابھی بھی وہ لکھ کے نہیں دے رہے, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ خان صاحب کل پھر کہیں گے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر لکھ کے دے دیا تو ایک قسم کی تسلیم ہوگی نا کہ گورنمنٹ کو مان لیا, لیجیٹمیسی آف دی گورنمنٹ, ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. تو بہتر یہ اس کو انفارملی رکھا جائے اپنے ڈیمانڈ, جیسے کہ ایک طرف ان کے جو میڈیا والے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, تو آپ دیکھ لیجیے گا 2 مہینے کے بعد ریمیٹنسز کم ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ سول ڈس اوبیڈینس چل رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہتھیار اپنا کوئی بھی نہیں گراتا جب مذاکرات ہو رہے ہوں, نہ گورنمنٹ نے گرائے ہیں نہ انہوں نے گرائے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیج دیا عمران خان کو کہ آپ کے اور ہمارے درمیان مذاکرات نہیں ہوں گے. پس پردہ جو تھے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ حکومت جو آج کی حکومت ہے اس کے ساتھ بات کریں. ایسا کیوں کیا اسٹیبلشمنٹ؟ تاکہ یہ جو عمران کہتا ہے نا, جو پاورفل لوگ ہیں انہی کے ساتھ بات کرنی ہے. اس گورنمنٹ کو تو ہم مانتے نہیں ہیں, تو فارم 47 گورنمنٹ ہے, کہتے مانو نا اس کو, پہلے یہ مانو, نہیں اس کے ساتھ بات کرو گے اور کوئی بات نہیں ہوگی تو ادھر ہی ہوگی, تو پھر اسی کو مان لیا نا آپ نے. یہ وہی ایکسٹینشن ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے نہیں دینا, وہ کہتے ہیں نالی گل کرو. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ پیغام آئے گا آپ کو مختلف جگہوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, وی آر ناٹ, ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. بیرسٹر گور نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات, تو بس پھر آپ سمجھ جائیں کہ بیرسٹر گور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی بات کریں گے. ایسے ہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہو گیا, نہیں ہے رابطہ. اور یہ پیغام اب آپ کو ملے گا فرام بوتھ سائڈس. اسی لیے گورنمنٹ کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہن تسی اٹھو تو گل کرو. تو اس لیے یہ کمیٹیاں شٹیاں بن رہی ہیں, کیونکہ بھائی لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یو ڈیل ود اٹ. آپ گورنمنٹ ہیں, یو ڈیل ود اٹ. ٹھیک. اب گورنمنٹ کیسے, نو گورنمنٹ وانٹس ٹو گو ہوم, تو اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے نا کہ یہ تو کبھی ڈیمانڈ کنسیڈ ہی نہیں کریں گے نا کہ اس سال الیکشن کرا دو. جی. تو کہتے ہیں سیف ہے آپ پہ کرن, کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے سارا بوجھ تو نہ پائے گا, گورنمنٹ تو پائے گا. ساڈے وال کیوں آ رہے ہو, فوکس کرو ادھر, گالی پڑنی ہے تو ادھر پڑے, ہمیں بھی کیوں کہا جا رہا ہے. تو دے آر واشنگ دیئر ہینڈز آف دا ہول تھنگ. رائٹ. مگر اب میں پھر کیا کہوں, چلے آپ اگلے ہفتے کہہ دیجیے گا. کبھی اپنا ہینڈ پل نہیں کرتی, تو رکھتی ہے ہینڈ. تو بس اب اس سے زیادہ ڈارک ہارس, ٹروجن ہارس, اسٹیبلشمنٹ, ہاتھ, گورنمنٹ, لکھ کے دینا نہیں لکھ کے دینا, ان سے بات کریں. اب خود سمجھ جائیں آپ.
چلیں عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اور آپ کے دیکھنے والے خاصی عقل مند ہیں، دیکھتے ہیں وہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ مذاکرات کا بھی نتیجہ نکلنا ضروری ہے، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو لکھ کر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے ہیں، اور جب حکومت سے بات ہوگی تو پھر بات چل نکلے گی۔